السلام علیکم۔ فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں سچی مچی کا دیندار ہے یا نہیں ہے، یا روایتی نمازیں چل رہی ہیں. اس کا پتہ اسی سے چلتا ہے کہ جب کوئی اس پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ کتنا پانی میں ہے. ایک دم پاگلوں کی طرح بالکل غموں میں دیکھ لو نا، لوگ سر دیواروں سے جا کے مار رہے ہیں، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے اللہ کو نہیں ملا تھا ٹینشن دینے کے لیے. عورتیں بعض دفعہ، اللہ سب عورتوں کے بچوں کی حفاظت کرے، بچہ مر جاتا ہے بالکل ہی دماغ سے کھسک جاتی ہیں، دیوار سے سر جا کے ماں میرا بچہ، میرا بھائی مسافر خانہ ہے یار، برداشت کرو جتنا اللہ توفیق دے. ہم نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں، جوان بیٹے کا جنازہ گھر میں، اچانک ہارٹ اٹیک سے جوان بیٹا مر گیا، آنسو نکل رہے ہیں، لیکن اللہ سے کہہ رہی ہیں اللہ یہ آنسو میرے اختیار میں نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو صبر کا ثواب میرا ضائع ہو جائے. ایسی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں مائیں، روتے ہوئے ڈر رہی ہیں اللہ صبر کا ثواب تو نہیں ضائع ہو جائے گا اس سے. ان کو علماء مسئلہ بتا رہے نہیں جی رو لو، اس سے ثواب ضائع نہیں ہوگا، لیکن چیخنا چلا کے رونا جائز نہیں ہے. آج کسی کے ہاں میت ہو جائے، خواتین کیسے چیختی ہیں، شوہر مر گیا، ہاں وہ ایک شور شرابہ، اور اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی بیچاری آہستہ آہستہ رو رہی ہے، دوسری عورتیں کہتی ہیں دیکھو یہ تو عمل سے لگ رہا ہے انتظار میں تھی کہ کب مرے. یہ شو بازیاں چل رہی ہیں. باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا آرام سے رو رہا ہے، بھائی ان کو تو لگتا ہے غم ہی نہیں ہے، یہ تو دیکھو یہ تو بالکل نارمل، ایک آدھ آنسو وہ تو ویسے ہی انسان ٹپکا دیتا ہے. اور جو چیخ رہا ہے نا اچھل اچھل کے ہاں ہاں کہتے ہیں، یہ ہے اصل باپ سے محبت کرنے والا. تو یہ فیشن بن چکا ہے میتوں پہ رونا، آ کے پھر رلانا یہ بھی ہے. اچھا بھلا وہ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا میت والے، آپ کے ایک باہر سے کوئی رشتہ دار آئیں گے، دوبارہ سے وہیں سے جہاں سے پروگرام ختم ہوا تھا، شروع ہوا تھا نا، وہیں سے دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. تو جو آتا ہے پھر وہ ایک نئی کہانی شروع کر دیتا ہے. عید کے دن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے ہاں میت ہوئی ہو نا تو پہلی عید میں جا کے اس کو رلاتے ہیں جا کے، یہ بھی غلط ہے. عید کا دن تو خوشی کا دن ہے، ہاں یہ ایک نیچرل ہے کہ عید کے دن آپ کے کوئی قریبی عزیز اگر پچھلی عید میں آپ کے ساتھ تھے، اس عید کو نہیں ہے، تو لاشعوری طور پر غم، کیونکہ یہ تو ایک ایسا غم ہے ہم نے خود بھگتا ہوا ہے. ہمارے والد صاحب تو عید کے دن بڑا زبردست انتظام کرتے تھے، رمضان پورا ہمارا ان کے ساتھ گزرتا. تو جب پہلی عید ہماری زندگی میں آئی نا والد صاحب کے بغیر، تو وہ مجھے یاد ہے کہ وہ دن ہم پہ بڑا بھاری گزرا. ہمیں ایک پل یاد آ رہا تھا، یار والد صاحب صبح نماز پڑھ کے آتے تھے، پھر یہ کرتے تھے، وہ آج وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. تو یہ لاشعوری، یہ تو محبت کی علامت ہے. لیکن اس کی وجہ سے آپ کپڑے نہ پہنیں، نہائیں دھوئیں نہیں، خوشبو نہ لگائیں، اچھا کھانا نہ کھائیں، یہ کیا ہے، حرام ہے. جو غم نیچرل ہے وہ غم ہوگا، اور اس پہ اللہ خوش بھی ہوتا ہے. اگر اتنا بھی غم نہیں ہو رہا کہ آپ کی عید کے دن آپ کو اپنی ماں یاد ہی نہیں آ رہی، اور اپنا مرحوم آپ کو جو ہمیشہ عید آپ کے ساتھ منایا کرتے تھے، تو یہ تو اس کی علامت ہے آپ پتھر دل ہے نا. یہ تو اس کی علامت ہے آپ کا دل کیا ہے، پتھر کا ہے. تو جو غم خود بخود ہو رہا ہے وہ نیچرل ہے. سوچ کے اس غم منانے کی آپ کو عید کے دن اجازت نہیں ہے، کیونکہ غم کا دن نہیں ہے، یہ کس کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. تو ہم سے، میری زندگی میں، ہم لوگ کی زندگی میں تو بڑا غم کا دن تھا جو پہلی عید تھی، یعنی ایک غم ہو رہا تھا، لیکن ہم نہائے بھی، کپڑے بھی پہنے، عید کی نماز پڑھنے بھی گئے، مبارکباد بھی دی. تو جو خود بخود غم ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. عید کے دن غم پراپر طریقے سے منانا یہ کیا ہے، یہ غلط ہے. اب رشتہ دار آ کے آپ کو چھیڑ رہے ہیں نا کہ رو، ٹھیک ہے نا، رو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے.